موبائل فون کے ذریعے، کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے یہ جو پیسے بٹورنے کا ایک جدید طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، کوئی نیا عربہ نہیں، بلکہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ میں سے بھی کئی میرے دوستوں کو آج سے پہلے کئی بار ایسے بڑے بڑے انعامات بے نظیر انکم ٹیکس کی طرف سے، گیم شو کی طرف سے یا دیگر بڑی بڑی کمپنیوں کے نام پر کئی کالز موصول ہوئی ہوں گی کہ آپ کا یہ نام نکلا ہے، آپ کا فلاں کار یا فلاں بائک یا فلاں نام نکلا ہے، اتنی رقم نکلی ہے، تو نام لیتے ہیں کہ بے نظیر انکم ٹیکس کی طرف سے، گیم شو کی طرف سے، فلاں کمپنی کی طرف سے، فلاں کی طرف سے آپ کو اتنا سونا، اتنی رقم یا یہ گاڑی مبارک ہو۔ عوام کو پتا چلا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بڑے بڑے لوگ ان کی ان غلط کال پر بڑے بڑے لوگوں نے اعتماد کیا، بڑے بڑے لوگ ان کے جال میں پھنسے، ان کے جھانسے میں آئے۔ اب عوام ہوشیار ہو چکی ہے، اب عوام احتیاط برتتی ہے، باخبر ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی کال کرے کہ آپ کو انکم بے نظیر ٹیکس کی طرف سے، گیم شو کی طرف سے، فلاں کمپنی کی طرف سے یہ نام مبارک ہو، ہم لوگ یقین نہیں کرتے۔ تو اب جو دو نمبر لوگ ہیں، جو شاطر لوگ ہیں کہ جو راتوں رات امیر ہونے کی خوشی میں اپنے خوابات کو پورا کرنے کے لیے، لالچ، پیسے کی ہوس، راتوں رات لاکھوں کروڑوں ڈالروں کے مالک بننے کے لیے کہ جو یہ کام کرتے تھے، اب وہ اپنے اس میسج کال کے ذریعے لوگوں کو نہیں پھنساتے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک نیا جدید طریقہ ایجاد کر دیا۔ اب کال کرتے ہیں، بڑے پیار سے بولتے ہیں السلام علیکم، آگے سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، جی جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہو؟ تو اب جس کو کال کرتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون کال کر رہے ہیں؟ تو کال کرنے والا یہ جو شاطر آدمی ہے، پیسے بٹورنے والا، وہ کہتا ہے ارے آپ بھول گئے، آپ مجھے جانتے نہیں؟ یار کتنی بری بات ہے یار، کتنے کیسے آپ دوست ہیں؟ انکل جی مجھے آپ بھول گئے، بھائی آپ مجھے بھول گئے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں آپ فلاں قاسم بات کر رہے ہو یا آپ فلاں آصف بات کر رہے ہو؟ ہاں پہچان لیا نا، جی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایسی بات چل جاتی ہے۔ تو جس کو کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور سناؤ آج کیسے کال کی؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے پرابلم بن کی ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، 2000 روپیہ ایمرجنسی چاہیے، میں فلاں جگہ پھنس گیا ہوں، ایسے۔ تو اس طرح سے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یا پھر کال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ میں جیل سے بات کر رہا ہوں، یہ دیکھ لو یہ پولیس والے سے بات کر لینا۔ ارے انکل جی بات سنا ذرا، مہربانی یہ کال سننا۔ اب پولیس والا ہوتا کوئی نہیں، ساتھ والے دوست کو خبیث کو پکڑا دیتے ہیں موبائل، اب وہ بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا فلاں دوست، فلاں عزیز رشتہ دار فلاں کام کرتے ہوئے فلاں جگہ سے پکڑا گیا ہے، تو اس کو ہم اٹھا کر تھانہ میں لے آئے ہیں، اب اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اتنے روپے آپ ہمیں بھیج دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دے کر لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، لوگوں کو اپنے جال میں، اپنے جھانسے میں بڑی آسانی سے پھنسا دیتے ہیں۔ تو بھائیوں بات کرنے کا مقصد ہے کوئی بھی آپ کو کال کرے، میں یقین جانو صحیح بات بتا رہا ہوں، آج سے 2 ہفتہ قبل مجھے کال آئی کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، مجھے کال آئی کہ السلام علیکم میں موسم بات کر رہا ہوں۔ میں کہ یار آپ کون سے موسم، مجھے آپ موسم تو لگتے نہیں، اور آپ کا نمبر جو میرے موبائل میں سیو تھا وہ بھی نہیں۔ تو مجھے کہتا ہے یہ نمبر میں اپنے دوست کے نمبر سے کال کر رہا ہوں، تو میں موسم ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کون سے موسم؟ تو آگے کہتا ہے یار حافظ بھائی بھول گئے؟ تو میں کہتا ہوں ہاں آپ فلاں گاؤں والے موسم، جی میں وہی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا جی جناب کیا حال ہے؟ جی 5000 روپے چاہیے، ایسے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، لیکن سینڈ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی پکی مکمل شناخت کروانا ہوگی۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ ارے رہنے دو بھائی، رہنے دو حافظ صاحب، رہنے دو۔ مجھے حافظ صاحب کہتا ہے، اللہ جانے یہ کیسے لوگ کس طرح دیکھ کے کس طرح کال کرتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے رہنے دو، پہلی دفعہ میں نے زندگی میں آپ سے پیسے مانگے، آج مجھے پیسے دینے پر آپ اتنی میری شناخت کرو گے، کوئی بات نہیں آپ رہنے دو۔ میں نے کہا کہ بھائی پیسوں کی بات نہیں، میرے موبائل میں ایزی پیسہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بیلنس سینڈ کر دوں گا جتنا کہتے ہو، لیکن شناخت کروانا ہوگی۔ تو اب وہ بھاگ رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے ابو جی کا نام کیا ہے؟ آگے سے کہتا دیکھیں پیسے دینے ہیں تو دو، وگرنہ نہیں رہنے دو۔ آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ دیگر کئی طرح کے سوال کیے، لیکن اس نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا، بس یہی کہتا رہا تھا کہ یار آپ کیسے دوست ہیں، یار آپ اتنے میرے خیر کو، آپ اتنے اچھے آدمی تھے، تو آج مجھے پیسے دینے کے لیے آپ اتنے سوالات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی آپ کا پہلی بات تو نمبر سیو نہیں، پہلی اور دوسری بات کہ میں نے آپ کی جو آواز، میرا محسن دوست ہے اس کی طرح کی آپ کی آواز بھی نہیں لگ رہی، تو اس لیے میں کیوں کروں؟ تو پھر وہ کال بند کر کے بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد جب میں نے اسی نمبر کو سیو کیا، اس کی واٹس ایپ چیک کی، تو وہ لاہور کا آدمی نکلا۔
जब मैंने उसको कॉल की व्हाट्सएप पर, तो अब ये लोग कैसे जाल में फंसाते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आप मौसम, कहता नहीं। मैंने कहा कि आपके नंबर से मुझे कॉल आई है, तो इस नंबर पर आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, कि आप कौन बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं फलां लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो मैं मुझे कहता कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा फलां मौसम वो मेरा दोस्त था, तो उसके नंबर पे मैंने व्हाट्सएप बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि कई तरीकों से, कई बातों में आकर लोगों से गलत तरीके से पैसा बटोरते हैं। जब भी आपको कोई कॉल करे कि आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका फलां अजीज, आपका फलां रिश्तेदार फलां थाना में है, फलां जेल में है, हमने पकड़ लिया है, पैसे सेंड करोगे तो आपके बेटे को, आपके भतीजे को तब छोड़ेंगे, इतने पैसे चाहिए, तो आपने कभी ना यकीन करना। या जब भी आपको कॉल आए कि भाई अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, आप कहेंगे वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, वो कहेगा और सुनाए कैसे हो, आप कहेंगे साहब खैरियत है, आप सुनाए मैंने पहचाना नहीं, तो आप आगे से कहेंगे अरे यार कैसी बात है यार, आप दोस्त होते हुए भी यार कैसे मुझे पहचान ही रही यार, कैसी दोस्ती है। तो फिर आप कहेंगे हाँ हाँ आप फलां तो नहीं, हाँ मैं फलां ही, ठीक है ना। तो ऐसे फलां फलां करके तो आपको पहले मुतमन कर लेते हैं, और सुनाओ कैसे, घर वाले ठीक है, आप भी पूछते हैं सब ठीक है जी, आज कैसे कॉल की, क्यों कॉल की, तो वो फिर कहते हैं मुझे 2000, 1500 रुपए इमरजेंसी चाहिए, तो मैं 1-2 दिन तक वापस कर दूंगा, तो इसलिए तो आप कहते हैं कि भाई आपकी आवाज तो नहीं लग रही, आपका ये नंबर भी नहीं तो मेरे मोबाइल में सेव है, तो वो फिर आपको क्या कहेंगे, मैंने अपने दोस्त के नंबर से आपको इमरजेंसी कॉल की है, तो इस तरह मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे प्लीज पैसे सेंड कर दीजिए। तो कोई भी कॉल करे, मेरा नाम लेके लोग पता नहीं कहां से पैसे उधार मांगते हैं, मुझे ऐसे पैसे चाहिए फलां। कोई भी कॉल करे, कोई भी मैसेज आए, व्हाट्सएप पर आए, मैसेज पर कोई रॉन्ग नंबर, कोई कॉल आए, आपको जितना मर्जी कहे मैं आपका फलां दोस्त हूं, जब तक आप उसकी मुकम्मल शनाख्त नहीं कर लेते उस वक्त तक उसकी बात पर आपने यकीन नहीं करना। कोई नाम नहीं निकलता, कोई ऐसे आपका जो रिश्तेदार या कोई अजीज बेटे को पकड़ा नहीं जाता, या कोई ऐसे पैसे नहीं मांगता, आपने किसी की कॉल पर यकीन नहीं करना। तो दूसरी बात ये भी याद रख लें कि जब आप बाइक पर, मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना मोबाइल फोन अपने कान पर रख कर कॉल करते हैं, फोन सुनते हैं, तो ये गलत करते हैं। या फिर हाथ में पकड़कर ऐसे रेस भी दे रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं। नहीं, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं, बल्कि खुद मुझे अल्लाह ने मेरा मोबाइल तो बचा लिया था, मेरा भी मोबाइल छीन जाना था। तो जब भी आप बाइक चलाएं कभी ना ये गलती करें कि मोबाइल फोन ऐसे निकालकर आप साथ कॉल भी कर रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं, या आप मोबाइल हाथ में पकड़कर हैंडल पे हाथ रखा है और हाथ में ऐसे उंगलियों में मोबाइल पकड़ा और साथ रेस भी दे रहे हैं। नहीं, जो वारदात करने वाले चोर डाकू वो सड़कों पर ऐसे देखते रहते हैं कि किस आदमी ने मोबाइल निकाला और कान को लगाया या किसने हाथ में पकड़ा, और वो फौरन ऐसे झटके से फौरन मोबाइल छीनते हैं और रेस देते हैं और दौड़ लगा जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है क्या बना है। कई मोबाइल फोन ऐसे लोगों से बड़ी आसानी से छीन लिए जाते हैं। और दूसरी ये बात वाज़ेह रहे कि जब भी आप सड़क के किनारे पर चलो, जब भी आप बाजार में चलो, तो अक्सर अपने बाएं या दाएं, ज्यादातर दाएं हाथ में मैंने लोग देखा, क्योंकि दाएं हाथ एक ताकतवर बाजू है, ताकतवर हाथ है, तो उस हाथ में वजन उठाते हैं, अपना बैग या किसी भी चीज का जो शापर वगैरह कीमती कई चीजें होती हैं ऐसे उठाई होती हैं, तो सड़क पर चल रहे होते हैं। तो वारदात करने वाले जो चोर डाकू होते हैं वो जल्दी से ऐसे चाट मारते हैं, झटका लगाते हैं, फौरन पकड़ते हुए आपसे शापर आपका बैग छीन कर दौड़ लगा जाते हैं और आप पैदल होते हैं। तो ये याद रखें, कभी भी आपने सड़क के किनारे पर ऐसे बड़ी बेहतियाती से शापर या बैग कोई भी चीज पकड़कर नहीं सफर करना, नहीं चलना। वरना जब भी चोर की नजर पड़ेगी तो वो अपना मौका कभी ना जाया करेगा। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से एहतियात करें, होशियार रहें, बाखबर रहें।